صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، فرمایا دیکھو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے تم چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابی ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ صحابی ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ تو ہماری بحث اس میں تھی کہ نبی نہ ہو اور اس سے بندہ مسئلہ پوچھ لے اور اس سے دلیل نہ مانگے۔ اللہ کے نبی نے ان کی اتباع کی بات فرمائی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے دلیل مانگنے کی بات نہیں فرمائی ہے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ اس حوالے سے ایک چھٹی بات بھی نوٹ فرما لیں، یہ اعتراض آپ پہ ہونا ہے جو میں وضاحتیں کر رہا ہوں۔ اعتراض کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مشکات المصابیح کتاب المناقب باب مناقب قریش و ذکر القبائل کی حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث پہ اشکال یہ ہے اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم مہتدیتم، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے، تو تم نے ایسی دلیل پیش کی ہے کہ جس کی سند کمزور ہے۔ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ دفاع صحابہ پہ عنوان پہ کام کرنے والے لڑکے کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس حدیث کی سند کمزور ہے، یہ غیر مقلد کہتا ہے حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا بیٹا پھر ہوا گیا، اگر حدیث کی سند کمزور ہے تو کیا ہوا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ حدیث صحیح کب ہوتی ہے اور ضعیف کب ہوتی ہے۔ ہمیشہ سند حدیث اس وقت ضعیف نہیں ہوتی جب اس کی سند کمزور ہو، اور حدیث کی صحت کے لیے محض سند کا مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث صحیح کب ہوتی ہے؟ اگر سند درست صحیح ہو تب بھی صحیح، توجہ رکھنا۔ اگر ایک سند کمزور ہو اور اس کے طرق میں تعدد آ جائے، یعنی ایک حدیث کئی سندوں سے آئے اور کئی سندیں ملائیں تو قوت آ جائے، حدیث تب بھی صحیح ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر حدیث سندن کمزور ہو اور مجتہد اس حدیث سے استدلال کر لے تو مجتہد کے استدلال کرنا اس حدیث کی صحت کی دلیل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر حدیث سندن کمزور ہو لیکن اس کے معنی پہ امت اجماع کر لے تب بھی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ نمبر 5، اگر حدیث کی سند کمزور ہو لیکن صحت حدیث کا جو مضمون ہے وہ صحیح ہو، اس حدیث کو کمزور نہیں کہتے، اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ میری بات کو محسوس نہ فرمانا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں اور اصول حدیث میں کتابیں وہ پڑھتے ہیں جو حنفیوں کی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہم کون ہیں؟ حنفی، اور اصول حدیث میں کتابیں کون سی پڑھتی ہیں؟ جو حنفیوں کی نہیں ہیں۔ آپ بتائیں تو جب اصول حدیث احناف کے نہیں ہوں گے تو اس پہ اعتراض پیدا ہوگا نا۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے ہمارے مدارس میں حنفی مسلک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کتب پڑھانی چاہیے کہ جس کتابوں کے مصنف حنفی ہیں اور اصول حدیث احناف کے درج ہیں، اصول حدیث احناف کے درج ہیں۔ غیر مقلد اسی سے مضبوط ہوتا ہے، اور آج مماتی بھی اسی سے مضبوط ہوتا ہے۔ مماتی کہتے ہیں فلاں حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی کمزور ہے۔ فلاں حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی کذاب ہے۔ فلاں حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی شیعہ ہے۔ اور آپ پریشان ہو کر پھر ہمیں فون کرتے ہیں مولانا صاحب من صلی علیہ عند قبر اس میں تو ضعیف ہے، الانبیاء حیاء فی قبورہم صحیح، یہ ضعیف ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بتاؤ، جب نبی کی حیات کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہو، پیغمبر کی حیات کا مسئلہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو، اب اگر ایک حدیث سے مسئلہ ثابت ہو بھی جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے حدیث کو صرف بطور دلیل پیش نہیں کیا بلکہ ساتھ حدیث کو بطور تائید پیش کیا ہے۔ اب اس میں سند کے ذوق کا سوال ہی بالکل فضول ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھو، پھر آپ کو الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کو ضعیف نہیں کہنا، کیوں؟ اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ قرآنی آیات سے ثابت ہے، اس لیے اس کو ضعیف نہیں کہتے۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس طرح مردار جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے کھانا بھی مردار کی طرح حرام ہے۔ مثلا زندہ بھینس ہے اور اس کے ران کا کچھ حصہ بندہ کاٹ لے اور کاٹ کر کھا لے، اس کا کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے مردہ بھینس کا کھانا حرام ہے۔
امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث سندن کمزور ہے، لیکن اس کے معنی پر امت کا اجماع ہے، اب عمل اسی پہ کرنا ہے۔ اور ایسی آپ کو کئی روایات مل جائیں گی، سند کے اعتبار سے کمزور ہوگی اور امت نے اس کا معنی لیا ہوگا۔ اس کو محدثین کی زبان میں کہتے ہیں جب حدیث کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے، سند کمزور و حدیث تب بھی صحیح ہوتی ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں اصطلاحی الفاظ